دیکھتے رہیے آپ کی نیوز۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام پوائنٹ آف ویو کے ساتھ میں ثناء الرحمان سامی۔ ناظرین، کچھ تاریخیں اور کچھ دن ہمیشہ کے لیے ہی تاریخ میں لازوال ہو جاتے ہیں۔ ایسی ہی ایک تاریخ اور ایک دن آج کا دن یعنی کہ 23 مارچ کا دن ہے۔ ناظرین، 23 مارچ کو ایسا کیا واقعہ پیش آیا تھا جس کی وجہ سے اس دن کو یوم پاکستان کے طور پر منانا شروع کر دیا گیا؟ آخر کیا بات تھی کہ جو مینار پاکستان تعمیر کرنے کی وجہ بنی؟ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ 23 مارچ 1940 عیسوی کو مسلم لیگ کے ہونے والے 27ویں اجلاس میں وہ کون سی ایسی قرارداد پیش کی گئی جس نے پاکستان جیسے ملک کو برصغیر پاک و ہند میں ایک نظریاتی ملک کی بنیاد فراہم کی۔ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ 23 مارچ 1940 عیسوی کو ہونے والے اجلاس کے لیے اور قرارداد پیش کرنے کے لیے آخر لاہور جیسے ہی خطے کو کیوں پسند کیا گیا۔ آج کے ہی پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ کیا وہ قرارداد پاکستان جو نظریہ پاکستان کی اساس تھی، قرارداد پاکستان جو کہ برصغیر پاک و ہند کے پہلے نظریاتی ملک کی بنیاد بنی، کیا ہم نے اس قرارداد پاکستان کو مکمل طور پر فالو کیا؟ اور اس قرارداد میں ایسے کون کون سے مندرجات تھے جو ہمارے لیے مشعل راہ بن سکتے تھے؟ تو ناظرین، سب سے پہلے ہم بات کریں گے 23 مارچ 1940 کے دن کی۔ ناظرین، مسلم لیگ آل انڈیا مسلم لیگ، اگر ہم پاکستان کی آزادی سے پہلے کے ماضی کو کھنگالیں گے تو ہم مسلم لیگ کو آل انڈیا مسلم لیگ کے نام سے پکاریں گے۔ تو ناظرین، آل انڈیا مسلم لیگ بہت ہی دگرگوں حالت میں تھی۔ آل انڈیا مسلم لیگ میں ایک ایسا وقت بھی آیا جب مسلم لیگ 2 دھڑوں میں تقسیم ہو چکی تھی، لیکن یہ سب کچھ 1928 میں ہو چکا تھا۔ 1930 عیسوی میں قائد اعظم کے گول میز کانفرنس میں شرکت کرنے کے بعد انہوں نے وہیں پر ہی اپنے قیام کو طویل کر لیا اور وہیں سے ہی انگلستان سے ہی پاکستان کا مقدمہ لڑنے کا فیصلہ کیا۔ لیکن بر صغیر میں گراؤنڈ ریالٹی یہ تھی کہ مسلم لیگ آل انڈیا مسلم لیگ جو تھی وہ بہت ہی تشویشناک صورتحال کا شکار ہو چکی تھی، اپنی سیاسی حیثیت کھوتی چلی جا رہی تھی۔ اسی تناظر میں 1933 عیسوی میں قائد اعظم کو تاریں اور بہت سے خطوط بھیجے گئے اور انہیں اس بات پر رضامند کیا گیا کہ وہ پاکستان آئیں اور مسلم لیگ کی قیادت سنبھالیں۔ 1934 عیسوی میں قائد اعظم نے بر صغیر میں آتے ہی مسلم لیگ کی قیادت سنبھالی، انہیں تا حیات مسلم لیگ کا صدر منتخب کر لیا گیا اور اس کے بعد سے انہوں نے مسلم لیگ کی ایسی تنظیم سازی کی کہ آخر کار پاکستان بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ لیکن ہم آج کے پروگرام میں ہر سٹیپ کا تفصیلاً جائزہ لیں گے۔ ناظرین، 1928 عیسوی میں سائمن کمیشن آنے کے بعد مسلم لیگ میں واضح طور پر 2 دھڑے پیدا ہو گئے، 2 گروہ پیدا ہو گئے تھے جن میں بہت سے ڈیفرنسز موجود تھے۔ ایک انہی ڈیفرنسز کی وجہ سے اور بہت سی دوسری وجوہات کی وجہ سے مسلم لیگ اپنی سیاسی حیثیت کھوتی چلی جا رہی تھی اور پہلے سے بہت زیادہ کمزور ہو گئی تھی۔ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے تمام صوبوں کے اندر صوبائی دفتروں کا قیام عمل میں لانا شروع کیا اور یکے بعد دیگرے جو مسلم لیگ کے سالانہ جلسے ہوتے تھے ان میں شدت آتی گئی، وہ عظیم الشان جلسوں کی صورت اختیار کرتے چلے گئے۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے 25ویں سالانہ جلسے میں جو کہ لکھنؤ میں کیا گیا تھا بہت ہی خوشی کا اظہار کیا اور صوبائی دفتروں کی پورے برصغیر پاک و ہند میں تشکیل کا عزم دہرایا۔ اور اسی عزم کے نتیجے میں جب انہوں نے قرارداد لاہور جب 23 مارچ 1940 کو دی گئی تو اس بات کو تمام حاضرین کے سامنے خوشی سے بیان کیا کہ وہ برصغیر پاک و ہند میں ہر صوبے کے اندر صوبائی دفتر بنا چکے ہیں، تنظیم کی تنظیم نو ہو چکی ہے اور تنظیم سازی اس کرائٹیریا پر اور اتنے اچھے معیار سے کی گئی تھی کہ پاکستان کا قیام عمل میں لانا کوئی مشکل نہ رہا۔ ناظرین، یہ اجلاس جو کہ 3 روز تک جاری رہا، 23 مارچ، 22 مارچ اور 24 مارچ، اس اجلاس میں 4 قراردادیں پیش کی گئیں۔ ایک قرارداد کے نتیجے میں تو پاکستان کا قیام عمل میں لایا گیا، جبکہ 3 قراردادیں بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ ناظرین، ایک قرارداد فلسطین کے بارے میں تھی۔ فلسطین پر ہونے والے ظلم کے خلاف قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے آواز اٹھائی۔ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ قیام پاکستان سے قبل سیاسی مخالفت یا سیاسی ڈیفرنسز بہت زیادہ تھے اور یہ ڈیفرنسز مسلمانوں میں بھی موجود تھے۔ خاکسار تحریک اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان بہت سے اختلافات موجود تھے، لیکن خاکسار تحریک کے کچھ لوگوں پر 23 مارچ کے اجلاس سے پہلے ایک حملہ ہوا تھا۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سالانہ اجلاس میں آل انڈیا مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس کے دوران اس موضوع کے اوپر بھی قرارداد پیش کی۔
اس کے علاوہ انہوں نے پارٹی کو ایک جمہوری تاثر دینے کے لیے ایک قرارداد مسلم لیگ کی تنظیمی سازی کے لیے بھی پیش کی۔ تو اس طرح جہاں نہ صرف انہوں نے عالمی میڈیا بین الاقوامی تعلقات کو قائم رکھنے کی قرارداد پیش کی، وہیں پر ہی انہوں نے مسلمانوں کو تقویت دینے کے لیے خاکسار تحریک کے بارے میں قرارداد پیش کر کے اپنی ذاتی اختلافات پر سیاسی تقویت کو ترجیح دی۔ ناظرین، یہاں پر ایک اور سوال بھی اٹھتا ہے، آخر کیا وجہ تھی کہ 25واں سالانہ اجلاس لکھنؤ میں کروایا گیا، 26واں سالانہ اجلاس آل انڈیا مسلم لیگ کا پٹنہ میں کروایا گیا، لیکن 27واں اجلاس آخر وہ کون سے عوامل تھے جو کہ آل انڈیا مسلم لیگ کی ساری صدارت کو، سارے سرکردہ قائدین کو لاہور میں لے آئے؟ تو اس کی سب سے بڑی وجہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی خواہش تھی۔ ناظرین، علامہ اقبال 1938 کو رحلت فرما چکے تھے، لیکن وہ اپنی وفات سے 2 سال قبل ہی قائد اعظم کو اپنے ایک خط کے ذریعے اس بات کا بارہا اصرار کر چکے تھے کہ آل انڈیا مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس جو ہے وہ لاہور میں منعقد کروایا جائے۔ اس کی بہت سی وجوہات تھیں، ان میں ایک سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ پنجاب اور خصوصاً لاہور پر اس وقت سکھوں، ہندوؤں اور کچھ ایسے مسلمان جاگیرداروں کا ایک طرح سے ڈیرا بن چکا تھا، یا ان کی ادھر عمل درآمد چلتی تھی جو کہ مسلم لیگ کے خلاف تھے اور وہ صرف اپنا ہی سکہ چلانا چاہتے تھے۔ حتیٰ کہ جب 23 مارچ 1940 کو اجلاس منعقد کروایا گیا، اس سے پہلے بھی یونسٹ پارٹی کے سردار سکندر حیات نے بہت سی کوششیں ایسی کیں کہ یہ اجلاس یہاں پر نہ ہو سکے۔ ناظرین، جہاں پر بیرونی طاقتیں ہندو سکھ وہ تو مسلمانوں کو طنز کا نشانہ بنا ہی رہے تھے، ایسا لگتا تھا کہ مسلمان خود بھی خود اعتمادی کا شکار ہیں، بہت ہی زیادہ وہ ایک کمزور حالت میں تھے، یہاں تک کہ شیرازہ جو کہ مولانا چراغ حسن حضرت صاحب کا 7 روزہ رسالہ تھا، اس نے 15 مارچ 1940 کو یعنی کہ آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس سے 7 روز قبل اپنا 7 روزہ شمارہ شائع کیا، اور اس میں انہوں نے واضح طور پر کہا تھا کہ آل انڈیا مسلم لیگ کا 26واں اجلاس جس عظیم الشان طریقے سے اختتام پر پہنچا تھا ویسا تو ہونا ممکن نہیں، لیکن اگر پنجابی اپنی عزت ہی بچا پائیں تو یہ بھی بہت ہوگا۔ تو ناظرین، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں جانے یا انجانے میں طنزاً یا واقعی ان میں اعتماد کی اتنی کمی آ چکی تھی کہ کوئی بھی یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ اجلاس جس میں ایک ایسی قرارداد پیش ہونی ہے جس نے ایک نظریاتی ملک کی، ناظرین یہاں پر بار بار لفظ نظریاتی ملک کا استعمال کیا جا رہا ہے کیونکہ اس وقت زیادہ تر ممالک یا قوموں کی بنیاد پر معرض وجود میں آ رہے تھے یا پھر اپنی جغرافیائی حدود کی وجہ سے صرف ایک نظریے کی بنیاد پر، اور وہ نظریہ جو کہ 2 قومی نظریہ تھا کہ مسلمان ایک الگ قوم ہے، مسلمان چاہے جہاں بھی رہتا ہو وہ ایک قوم کا حصہ بن جاتا ہے، ایک ایسے نظریے کی بنیاد پر مملکت کا قیام آنا ایک خواب کی طرح ہی تھا۔ تو ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ قرارداد لاہور، قرارداد پاکستان کا پرانا نام قرارداد لاہور تھا، یہ نام جو کہ قرارداد پاکستان ہے یہ طنزاً کانگریس نے اور کانگریس کے زیر اثر ہندو پریس نے لینا شروع کیا تھا۔ تو جہاں پر دوسرے یعنی پرائے جو لوگ تھے وہ تو طنزاً مسلم لیگ کو یہ نشانہ بنا رہے تھے کہ جلسہ تو بہرحال کامیاب ہو چکا۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے جب لاہور میں قدم رکھا تو اخبار کی اطلاعات کے مطابق 70,000 لوگوں نے پلیٹ فارم پہ ان کا استقبال کیا تھا۔ تو بلا شبہ جلسہ تو کامیاب کروانے میں کامیاب ہو گئی تھی آل انڈیا مسلم لیگ، لیکن وہ ایک مملکت کے معرض وجود میں آنے کو ایک خواب کے ساتھ منسلک کر رہے تھے، اس کا قیام میں آنا بہت ہی مشکل قرار دے رہے تھے، اور اس کا ثبوت وائسرائے ہند کے ساتھ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے 23 مارچ کو اجلاس کے بعد 27 جون 1940 کو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے وائسرائے ہند سے ملاقات کی اور انہوں نے اپنی قرارداد کا متن ان کے سامنے پیش کیا۔ یہاں پر ہم سب سے پہلے آپ کو قرارداد کا متن بھی بتاتے چلیں۔ ناظرین، 1923 عیسوی میں اعلیٰ عباد میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ایک صرف اشارہ پیش کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ وہ یہی نہیں سمجھتے کہ فرقہ وارانہ جو اختلافات ہیں وہ مذاکرات سے حل نہیں ہو سکتے، بلا شبہ مذاکرات سے بھی جو مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان فرقہ وارانہ اختلافات ہیں یہ ختم ہو جائیں گے، لیکن جو ایک پریکٹیکل سولوشن علامہ اقبال کو نظر آتا تھا وہ یہ تھا کہ کسی بھی صورت میں بر صغیر پاک و ہند تقسیم ہوگا اور ایک آزاد مسلمانوں کی ریاست کا قائم ہونا ہی پریکٹیکل سولوشن ہے بر صغیر میں امن و سلامتی کا۔ لیکن یہ صرف ایک اشارہ تھا،
1940 عیسوی میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے زیر صدارت اے کے فضل الحق، جنہیں شیر بنگال بھی کہا جاتا ہے، جن کا مکمل نام ابو القاسم فضل الحق ہے، جنہیں عام طور پر اے کے فضل الحق کہا جاتا ہے، انہوں نے قرارداد پیش کی۔ یہ قرارداد 22 مارچ کو پیش کی جانی تھی، لیکن کچھ وجوہات کی وجہ سے 23 مارچ کو پیش کی گئی۔ اس قرارداد میں واضح طور پر کہا گیا کہ کوئی بھی قانون بر صغیر میں تب تک اپنی آئینی حیثیت اختیار نہیں کر سکتا جب تک وہ مسلمانوں اور خاص طور پر مسلم لیگ کے کرائیٹیریا پر پورا نہ اترے۔ اور ایک اہم نقطہ جس نے پاکستان کی بنیاد فراہم کی وہ یہ تھا کہ جو بھی جغرافیائی حدود ایک دوسرے کے ساتھ متصل ہیں، شمال مغربی علاقے بنگال اور آسام اور شمال مشرقی علاقے پنجاب سندھ سرحد، تب کہ صوبہ خیبر پختونخوا کا نام صوبہ سرحد ہی تھا، ان کو ملا کر ایک آزاد ریاست بنا دی جائے، اور دوسرے علاقوں میں جہاں پر مسلمان اقلیت میں ہیں ان کے حقوق کا تحفظ کیا جائے۔ تو یہ وہ بنیادی نقطہ تھا، یہ وہ قرارداد کا متن تھا جس کے اوپر ہی پاکستان کی بنیاد بنائی گئی۔ تو ناظرین، جب 27 جون 1940 کو قائد اعظم نے یہ قرارداد وائسرائے ہند کے سامنے پیش کی تو انہوں نے اسے مسترد کر دیا، لیکن وقت اور حالات نے یہ ثابت کر دیا کہ جو ڈائریکشن 1940 کو 23 مارچ 1940 کو عوام کے قائدین نے عوام کو دی تھی، وہ اس پر اپنے مال سے اپنی جان سے ہر طرح کی قربانیوں سے عمل کرتے رہے، جس کے نتیجے میں صرف 7 سال کے ہی عرصے میں پاکستان معرض وجود میں آیا۔ اور پھر ہم آپ کو ایک اہم پہلو بھی بتاتے چلیں۔ ناظرین، اے کے فضل الحق ایک بنگالی لیڈر تھے، اور پھر جب قائد اعظم نے 1946 عیسوی میں مسلم لیگ کو مسلمانوں کی ہی ایک واحد جماعت گردانے میں تسلیم کروانے میں ایک اہم کردار ادا کیا، یعنی کہ مسلم لیگ کا ایک بنیادی نیریٹو نظریہ یہ تھا کہ بر صغیر پاک و ہند میں مسلم لیگ ہی وہ واحد جماعت ہے جو کہ مسلمانوں کی ترجمان ہے۔ 1946 عیسوی میں اپنے تقریباً 100% کامیابی حاصل کرنے کے بعد ایک اور اجلاس یا ایک اور قرارداد بھی پیش کی گئی۔ یہ قرارداد بھی ایک بنگالی لیڈر مسٹر حسین شہید سہروردی صاحب نے پیش کی، اور اس کا مقصد کیا تھا؟ ناظرین، 23 مارچ 1940 عیسوی کو جو قرارداد پیش کی گئی تھی اس کے بارے میں مخالفین نے بہت سے ابہامات کا شکار کر دیا تھا لوگوں کو، بہت سی غلط فہمیاں لوگوں میں پھیلائی جا رہی تھی۔ ان غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے ہی ایک بنگالی لیڈر مسٹر حسین شہید سہروردی، جو کہ وزیر اعلیٰ بنگال بھی رہ چکے تھے اور قیام پاکستان کے بعد پاکستان کے وزیر اعظم کے عہدے پر بھی فائز ہوئے، انہوں نے اپنے ممبران اسمبلی کی ان غلط فہمیوں کو، ان ابہامات کا ازالہ کرنے کے لیے ایک اور قرارداد بھی پیش کی۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو یوم پاکستان آج ہم منا رہے ہیں، اس کی وجہ ہی یہ ہے کہ 23 مارچ 1940 عیسوی کو، آج سے کچھ دہائیاں قبل جبکہ پاکستان آزاد نہیں ہوا تھا، تو ایک ڈائریکشن، ایک بیسک پیرامیٹر بنا دیا گیا تھا جس پر مسلمانوں نے عمل کیا، اور پھر 1946 عیسوی میں اس کی وضاحت کرنے کے بعد ہی مسلمان اور مسلم لیگ اس قابل ہوئے تھے کہ وہ 14 اگست 1947 عیسوی کو پاکستان جیسی عظیم الشان سلطنت کا قیام عمل میں لا سکیں۔ ناظرین، آج کے پروگرام کے لیے بس اتنا ہی، لیکن ہم ایک سوال آپ کے لیے چھوڑے جا رہے ہیں۔ نظریہ پاکستان، جس کے مطابق شمال مغربی علاقے بنگال اور آسام اور شمال مشرقی علاقے صوبہ خیبر پختونخوا سندھ سرحد بلوچستان جو ملا کر ایک واضح اور عظیم الشان سلطنت بننی تھی، آخر کیا وجہ ہے کہ وہ صرف اپنے قیام کے 15 سال بعد ہی بلکہ 25 سال بعد ہی 2 لخت ہو گئی؟ اور نظریہ پاکستان، جس کے مطابق کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے، آج بھی کشمیر پاکستان کا حصہ نہیں بن سکا۔ تو ناظرین، آج کے پروگرام کے لیے بس اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔ دیکھتے رہیے